بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و احسان، اس کا شکر، اس کا کرم کہ اس نے ہمیں اور آپ کو ایک اہم دین کی محفل میں حاضری کا موقع عطا فرمایا، اور ہم اور آپ دین اسلام کے ضروری مسائل سیکھنے اور سکھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے علم میں اضافہ فرمائے اور ہمیں مذہب اسلام کے قوانین پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات، آج ہم آپ کو بہت ہی اہم مسئلہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ اس مسئلے میں عام طور پہ دیکھا یہ گیا ہے کہ عوام میں اس مسئلے کو لے کر بہت ساری غلط فہمیاں ہمارے درمیان ہو گئی، تو اس غلط فہمی کو ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں دور کرنے کی کوشش کریں اور مسئلے کو صحیح طریقے سے سمجھنے کی کوشش کریں کہ آخر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری ہر موقع پر رہنمائی فرمائی، اور ہمیں ہر مسئلے کو آقا علیہ السلام نے بڑی آسانی کے ساتھ ہم تک پہنچایا ہے۔ تو ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس کو صحیح طریقے سے سمجھیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ دیکھیے، عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ ہمارے بہت سارے بھائی کیا کرتے ہیں نماز کی حالت میں کہ وہ سنت موقدہ اور غیر موقدہ اور نوافل، یہ نماز، یعنی نماز جو ہے وہ مکمل نماز ہے، چاہے وہ فرض ہو، سنت ہو، نفل ہو، یہ سب نماز ہے، اور ظاہر سی بات ہے یہ اللہ کی عبادت ہے، اللہ کی نماز ہے۔ تو نفل کو یہ سمجھ کے نہیں چھوڑنا چاہیے کہ ہم چھوڑ دیتے ہیں تو چھوڑنے سے کوئی گناہ نہیں ہے، اور سنت عام طور پہ غیر موقدہ لوگ چھوڑ دیتے ہیں تو یہ سمجھتے ہیں کہ مطلب جو ہے غیر موقدہ سنت نہ پڑھنے سے کوئی مطلب جو ہے گناہ نہیں ہے، اور موقدہ جو ہے کبھی پڑھتے ہیں کبھی نہیں پڑھتے ہیں۔ تو اس مسئلے کو، اہم مسئلے کو صحیح طریقے سے سمجھنا ہے کہ آخر کیا کیا ہمیں پڑھنا ہے، کیا نہیں پڑھنا ہے۔ تو پہلی بات تو یہ سمجھنے کی کوشش کریں تو نماز مکمل اللہ کی، چاہے وہ سنت ہو وہ بھی اللہ کے لیے پڑھی جاتی ہے، نفل ہے وہ بھی اللہ کے لیے ہے، فرض ہے وہ بھی اللہ کے لیے ہے، اور مطلب جو ہے پوری عبادت ہے، اور جس نماز میں جتنی رکعت ہے انہی رکعت کے مطابق ہمیں نماز پڑھنی چاہیے۔ ایسا نہیں ہے، عام طور پہ لوگ عادت بنا لیتے ہیں، عادی بن جاتے ہیں اس کے کہ غیر موقدہ سنت چھوڑ ہی دیتے ہیں، جیسا کہ عصر اور عشاء کی سنت عام طور پہ لوگ اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ چھوڑ دیتے ہیں، بہت کم لوگ پڑھتے ہیں۔ تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، یہ طریقہ غلط ہے۔ بھئی ایک ایمرجنسی ہے، کبھی آپ مسجد میں داخل ہوئے اور دیکھا کہ جماعت تیار ہے تو غیر موقدہ سنت نہیں پڑھنے کا حکم نہیں ہے تو آپ جماعت میں شامل ہو جائیے، اور اگر آپ کے پاس اتنا وقت ہے کہ آپ آئے ہیں تو آپ صحیح طریقے سے 4 رکعت سنت ادا کر سکتے ہیں، تو آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ اس نماز کو پڑھ لیں، کیونکہ اللہ کی نماز ہے۔ نماز میں جو ہے اس طریقے سے نماز نہیں پڑھنا چاہیے کہ آدھی نماز ہم نے پڑھی آدھی چھوڑ دی۔ کوئی ایمرجنسی ہے، سفر پہ جانا ہے یا سواری پہ سوار ہونا ہے یا ہمیں کوئی اور اہم کام سے جانا ہے، تو اس وقت ہم اس طریقے سے نماز پڑھ سکتے ہیں کہ اگر غیر موقدہ سنت چھوٹتی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن عام طور پہ اس کی عادت ہمارے بھائیوں کو، ہماری ماں اور بہنوں کو نہیں بنانا چاہیے کہ یہ سمجھ کر کہ سنتیں غیر موقدہ نہیں پڑھیں گے تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ گناہ نہیں ہے، نفل نہیں پڑھا تو گناہ نہیں، یہ بات بھی بالکل ٹھیک ہے کہ نفل نہیں پڑھتا ہے آدمی تو گناہ نہیں ہوتا، لیکن یاد رکھیے نفل اللہ کے لیے ہے، سنت اللہ کے لیے ہے، فرض اللہ کے لیے ہے۔ مکمل نماز پڑھنی چاہیے، اور مکمل نماز پڑھنے کا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو عطا فرماتا ہے۔ سنت موقدہ کا مطلب یہ ہوتا ہے وہ سنت جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں ہمیشہ اس کو جو ہے کیا ہو، اس سنت کو سنت موقدہ کہا جاتا ہے۔
اور غیر موقدہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنی حیات طیبہ میں کبھی اس سنت کو ادا کیا ہو، کبھی ادا نہ کیا ہو، تو وہ اختیاری طور پر اپنی امت کے لیے حضور نے پیغام دیا کہ اگر پڑھ رہا ہے، ادا کرتا ہے تو ثواب، اور نہیں کرتا ہے تو گناہ نہیں، لیکن اس چیز کا ہمیں عادی نہیں بننا ہے، عادت نہیں بنانا ہے۔ کبھی ایمرجنسی میں چھوٹ جائے تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن ہمیں سنت اور نفل اور وطر اور فرض مکمل طریقے سے ادا کرنا چاہیے۔ اللہ کی نماز ہے، اس میں کسی طرح کی غلط فہمی کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ سنت موقدہ یہ بھی پڑھنا ضروری ہے اور غیر موقدہ یہ بھی پڑھنا ضروری ہے۔ اب سمجھنا یہ ہے کہ سنت موقدہ کون کون سی ہوتی ہیں اور غیر موقدہ کون کون سی ہوتی ہیں۔ تو دیکھیے، فجر کی نماز میں 4 رکعت نماز ادا کرنی ہے، تو 2 رکعت نماز سنت جو فرض سے پہلے یعنی جماعت سے پہلے پڑھتے ہیں، ان سنتوں کو سنت موقدہ کہا جاتا ہے۔ اب اس کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ اس کو اگر جماعت ہو رہی ہے اور آپ جماعت کے وقت مسجد میں داخل ہوئے ہیں اور آپ کو اندیشہ یہ ہے کہ 2 رکعت سنت ادا کر کے میں جو ہے امام صاحب کے ساتھ جماعت میں شامل ہو جاؤں گا، تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ سنت کو ادا کریں، سنت چھوڑ کر جماعت میں شامل نہ ہوں، پہلی بات۔ اور اگر اندیشہ یہ ہے، آپ کو شک یہ ہے کہ اگر میں سنت ادا کروں گا تو اس وقت تک میری جماعت نکل جائے گی، تو حکم یہ ہے کہ آپ سنت چھوڑ کر جماعت میں شامل ہو جائیں۔ اور 20 منٹ جو مکروہ وقت ہوتا ہے، اس وقت کو نکال کر آپ ان سنتوں کو ادا کریں گے جو آپ کی پہلے کی چھوٹ گئی۔ یہ مسئلہ ہے، ایسا نہیں کر سکتے کہ فجر کی جماعت ہوئی اور جماعت پڑھنے کے بعد فوراً آپ سنت جو آپ کی چھوٹ گئی تھی وہ پڑھنے کھڑے ہو گئے، یہ پڑھنے کا حکم نہیں ہے۔ ہاں اتنا کر سکتے ہیں کہ 20 منٹ آپ وہ مکروہ وقت نکالنے کے بعد اس کے بعد آپ جو ہے اپنی چھوٹی ہوئی سنت کو ادا کریں گے۔ یہ سنت موقدہ یعنی فجر کی پہلی 2 رکعت نماز سنت ہے، یعنی سنت موقدہ، اس کا پڑھنا کمپلسری ہے، ضروری ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، لڑکا ہو یا لڑکی ہو، سب پر ضروری ہے کہ وہ سنت موقدہ کو ادا کرے۔ اور فجر میں یعنی فجر کی نماز ہو گئی، اس کے بعد ظہر میں، تو ظہر کی 4 رکعت نماز سنت پہلے والی جماعت سے پہلے، وہ بھی سنت موقدہ ہے، اور بعد میں 2 رکعت نماز سنت، یہ بھی سنت موقدہ ہے۔ تو اس کا پڑھنا بھی ہم پر لازم ہے۔ حکم یہی ہے کہ جماعت کا وقت اگر ہو چکا ہے تو سنت ادا نہ کریں، جماعت میں شامل ہو، اور جماعت کرنے کے بعد پہلے وہ سنت پڑھے جو جماعت کے بعد ہمیں 2 رکعت پڑھنی ہے، اور اس کے بعد 4 رکعت نماز سنت وہ پڑھیں گے جو ہماری پہلے کی چھوٹ گئی۔ یہ طریقہ ہے۔ تو یہ سنت موقدہ کی بات چل رہی ہے کہ فجر میں 2 رکعت نماز سنت یہ موقدہ ہے، اور ظہر میں 6 رکعت نماز سنت موقدہ ہے، یعنی 4 جماعت سے پہلے اور 2 جماعت کے بعد۔ اس کے بعد عصر کی نماز میں جو 4 رکعت نماز ہم پڑھتے ہیں سنت جماعت سے پہلے، تو یہ غیر موقدہ ہے، یعنی اگر آپ نے پڑھ لیا تو ثواب ہے، اور نہیں پڑھا تو گناہ گار نہیں ہوں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ اس کا عادی نہیں بننا چاہیے، ہمیں اس کی عادت نہیں بنانا چاہیے۔ اللہ کی نماز ہے، جتنا نماز پڑھیں گے اتنی ہماری نیکیوں میں اضافہ ہوگا۔ تو یہاں سے پتہ یہ چلا کہ ہم سنت عصر کی بھی ادا کریں گے، تو یہ غیر موقدہ ہو گئی۔ اس کے بعد پھر مغرب کی نماز میں جب جماعت کے بعد 2 رکعت نماز جو پڑھتے ہیں وہ بھی ہماری سنت موقدہ ہے، یعنی اس کا پڑھنا بھی ہم پر کمپلسری ہے، لازم ہے، ضروری ہے کہ ہم اس کو ادا کریں گے۔ اگر کسی نے جان بوجھ کر اس سنت کو چھوڑ دیا تو وہ سخت درجے کا گناہ گار ہوگا۔ اور اس کے بعد پھر عشاء کی نماز میں 4 رکعت نماز جماعت سے پہلے جو پڑھتے ہیں وہ بھی غیر موقدہ ہے، اس کا پڑھنا بھی ضروری ہے، لیکن اگر نہیں پڑھا تو گناہ نہیں ہے، لیکن اگر پڑھ لیا تو ثواب کے مستحق ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نام اعمال میں نیکیوں میں اضافہ کر دیتا ہے۔ تو یہاں سے آج ہمیں ایک اہم بات کی پتہ چلی کہ غیر موقدہ کیا چیز ہوتی ہے اور سنت موقدہ کیا چیز ہوتی ہے، موقدہ پڑھنے سے کیا فائدے ہیں اور نہ پڑھنے کا گناہ کیا ہے۔ تو یہ بات پہلے ہی بتا دی گئی ہے کہ غیر موقدہ پڑھنے سے گناہ نہیں ہوتا ہے، اور پڑھ لیں گے تو ثواب ملے گا اور نیکیوں میں اضافہ ہوگا، نام اعمال میں اضافہ ہوگا، اللہ کی خوشنودی کا سبب بنے گا۔ اور سنت موقدہ اگر
جان بوجھ کے چھوڑا ہے تو سخت درجے کا گناہگار ہوگا، نماز مکمل نہیں ہوگی۔ یہاں سے پتہ یہ چلا کہ ہمیں سنت موقدہ بھی پڑھنی ہے اور غیر موقدہ بھی پڑھنی ہے اور نفل نماز بھی پڑھنی ہے، نماز مکمل طریقے سے ادا کرنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو ان تمام باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کہنے سننے میں کہیں صاحب خابیہ ہوں، اللہ اس کو معاف فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔